وہ پھر وہی صلاح الدین ایوبی بن گئے تھے جو صرف حقائق کے متعلق مختصر سی بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کمانڈروں کو بتایا کہ 2 روز بعد رات کا کوچ ہوگا۔ انہوں نے پلان کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم کر لی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچ کا وقت بتایا۔ ہراول کے کمانڈر کو ضروری ہدایات دیں، چھاپہ مار کمانڈو حبشیوں کی تقسیم بتائی۔ پہلوؤں پر جن دستوں کا رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچ کا انداز، راستہ اور وقت بتایا، اور انہوں نے سب کو یہ بھی بتایا کہ ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر گھومتا پھرتا رہے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے مارکے کے راستے پر متحرک رہنے والے چھاپہ مار دستے بھیج دیے تھے، اور مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بحروپ میں انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کی بہت سی نفری ان علاقوں میں بھیج دی تھی جہاں ریمانڈ کی فوج کے آنے کی توقع تھی۔ رسد کے متعلق انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کم و بیش 1 سال تک مصر سے رسد اور کمک منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلحہ اور جانوروں کا سٹاک بھی انہوں نے دمشق میں جمع کر لیا تھا۔ انہوں نے گھڑ سوار چھاپہ ماروں کو مصر کے راستے کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ ریمانڈ کی فوج ادھر آئے تو اس پر شب خون مارنے میں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو فوراً اطلاع دیں تاکہ صلیبیوں کو گھیرے میں لینے کا انتظام کیا جائے۔ 6-7 دسمبر 1174 عیسوی کی رات کو ہراول دستے نے دمشق سے کوچ کیا۔ وہ رات بہت ہی سرد تھی، یخبستہ جھکڑ چل رہے تھے جو جسم کو کاٹتے تھے۔ سپاہی اور گھوڑے ان جکڑوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ہراول کے کمانڈر کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھ بھال یعنی ریکی کا جیش پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے سپاہی وردی میں نہیں تھے، وہ مسافروں کے بھیس میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ ہدایت دی تھی کہ تیز رفتار قاصد پیچھے آ کر ہراول دستے کے کمانڈر کو آگے کی اطلاعیں دیتے رہیں۔ ہراول کو حماد کے قلعے تک جانا تھا جہاں قلعہ دار جوردک تھا۔ کمانڈر کو سلطان ایوبی نے بتایا کہ حماد کا قلعہ بغیر لڑے ملنے کا امکان ہے، لیکن وہ کسی دھوکے میں نہ آئے۔ وہ قلعے سے موزوں فاصلے پر رک جائیں اور دیکھیں کہ قلعے والوں کا رویہ کیا ہے۔ اگر جوردک صلح کرنا چاہتا ہے تو اسے قلعے سے باہر بلا لیا جائے اور سلطان ایوبی کے آنے تک اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی کے دیواریں توڑنے والے تجربہ کار آدمیوں کی ایک جماعت کو آگے بھیج دیا گیا تھا۔ ہراول کی روانگی سے 3-4 گھنٹوں بعد 2 زیادہ نفری کے دستے اس طرح روانہ کیے گئے کہ ایک کو ہراول کے دائیں اور دوسرے کو بائیں رہنا تھا۔ ان کے لیے ہدایت یہ تھی کہ اگر حماد کے قلعے سے ہراول کا مقابلہ ہو جائے تو یہ دونوں دستے دونوں اطراف سے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیں اور اس پر اس قدر تیر برسائیں کہ دیوار توڑنے والی جماعت دیوار تک پہنچ جائے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سلطان ایوبی جا رہے تھے۔ ہراول اور دونوں پہلوؤں کے دستے سلطان ایوبی کی فوج کا چوتھا حصہ تھے۔ انہوں نے باقی تمام فوج پیچھے رکھی تھی۔ انہوں نے کم سے کم نفری سے دشمن سے جھڑپ لینے کا پلان بنایا تھا۔ رسد کے لیے انہوں نے چھاپہ مار دستے پھیلا دیے تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے دستے حماد سے بہت آگے بھی بھیج دیے تھے تاکہ حماد سے کوئی قاصد حلب تک نہ جا سکے، اور اگر کہیں سے کمک آ جائے تو چھاپہ مار اسے شب خونوں سے پریشان کرتے رہیں اور پیش قدمی سے روکے رکھیں۔ اگلا دن گزر گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب ہراول کے دستے حماد سے 2-3 میل دور پہنچ چکے تھے۔ 9 دسمبر 1174 کی صبح طلوع ہوئی تھی۔ قلعے پر کھڑے سنتریوں کو ایسے سائے سے نظر آئے جیسے بہت سے انسان اور گھوڑے ہوں۔ کوئی قافلہ ہو سکتا تھا۔ جوں جوں سورج اوپر اٹھتا گیا دھند چھٹتی گئی اور سائے نکھرتے گئے۔ سنتریوں نے دیکھا کہ یہ فوج ہے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے دائیں اور بائیں بھی فوج موجود ہے جو انہیں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ نقارہ بجا دیا گیا۔ ایک کمانڈر دوڑتا اوپر آیا اور اس نے فوج دیکھی تو دوڑتا گیا اور قلعہ دار جوردک کو اطلاع دی۔ گھبراؤ نہیں، جوردک نے کمانڈر سے کہا، یہ کسی حملہ آور کی فوج نہیں ہو سکتی۔ صلیبی مجھے قتل نہیں کرا سکے، انہوں نے کوئی اور سازش کی ہوگی۔ انہوں نے اسالے سے یہ حکم لے لیا ہوگا کہ حماد کا قلعہ مجھ سے کسی اور کو لے کے دے دیا جائے۔ یہ فوج قلعے کے لیے آئی ہوگی۔ تم باہر جاؤ اور دیکھو کہ یہ کس کا دستہ ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کمانڈر گھوڑے پر سوار باہر نکلا اور سلطان ایوبی کے ہراول دستے کی طرف گیا۔ اس نے علم دیکھا تو یہ سلطان ایوبی کا تھا۔ وہ ذرا پیچھے ہی رک گیا۔ ہراول دستے کا کمانڈر اس تک گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دونوں نور الدین زنگی کی فوج میں اکٹھے رہ چکے تھے۔ ایسا بھی ہونا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے، ہراول دستے کے کمانڈر نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہا۔ زنگی زندہ تھے تو ہم دوست اور رفیق تھے، وہ مر گیا تو ہم دشمن بن گئے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ قلعے کے کمانڈر نے پوچھا۔ تم قلعے کو نہیں بچا سکو گے، ہراول کے کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ قلعہ دار سے کہو کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دے اور خون خرابہ نہ ہونے دے۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ تھوڑی دیر میں قلعہ محاصرے میں آ چکا ہوگا۔
तुम्हारी कुमक वगैरह के रास्ते बंद किए जा चुके हैं, हथियार डाल दो। किले का कमांडर कोई जवाब दिए बगैर वापस चला गया और जोरदिक को बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमला कर दिया है और वो हथियार डालने को कह रहे हैं। ये दस्ते उन्हीं के हैं। जोरदिक ने चिल्लाकर कहा, किले से झंडा उतार दो, सफेद झंडा चढ़ा दो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आया है। वो दौड़ता बाहर निकला, घोड़े पर बैठा और किले से निकल गया। हरावल दस्ते के कमांडर के पास पहुंचा। सुल्तान अय्यूबी बहुत पीछे थे। जोरदिक एक रहनुमा और अपने मुहाफिजों को साथ लेकर सुल्तान अय्यूबी के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान अय्यूबी ने जोरदिक को गले लगा लिया। जोरदिक ने उनसे माफी मांगी, कुछ जज्बाती बातें की और किला अपनी फौज समेत सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दिया। सुल्तान अय्यूबी अपनी मरकजी कमान के साथ किले में दाखिल हुए तो उन्होंने सफेद झंडे की जगह अपना झंडा चढ़ाने का हुक्म दिया। जोरदिक ने किले में मुकीम फौज के छोटे बड़े कमांडरों को सुल्तान अय्यूबी के सामने बुलाया और कहा कि तुमसे हथियार नहीं डलवाए गए, तुम्हें किसी ने शिकस्त नहीं दी। अपने सिपाहियों से भी कह दो कि अपने आप को शिकस्त खुर्दा न समझें। हम सब मुसलमान हैं, अब हम सलीबियों और उनके दोस्तों के खिलाफ लड़ेंगे। सुल्तान अय्यूबी जिस मुहिम पर निकले थे उसकी पहली मंजिल उन्हें किसी काविश के बगैर मिल गई। वो खुदा के हुजूर सजदे में गिर गए। उसके बाद उन्होंने जोरदिक के साथ आगे का प्लान बनाना शुरू कर दिया। मुश्किल एक ही थी कि जोरदिक के दस्तों को सर्दी में लड़ने की मशक नहीं कराई गई थी, ताहम इस किले को अड्डा यानी बेस बना लिया गया। जोरदिक के दस्तों को ऐसे तरीके से तकसीम किया गया जिससे ये दुश्वारी खत्म हो गई कि वो सर्दी में नहीं लड़ सकेंगे। मगर सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने एहतजाज किया और मुतालिबा किया कि वो सुल्तान अय्यूबी के फौज के साथ आगे जाएंगे और लड़ेंगे। आगे हुमस का किला था। सुल्तान अय्यूबी ने कूच का वक्त ऐसा रखा कि हुमस तक रात को पहुंचा जाए। उन्होंने इसी हरावल को आगे भेजा, लेकिन अब के उन्होंने डिप्लॉयमेंट में कुछ रद्दोबदल कर दिया क्योंकि हुमस में उन्हें कोई तवक्को नहीं थी कि किला बगैर लड़े उनके हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने देखभाल के लिए एक पार्टी आगे भेज दी थी जिसने रास्ते में इत्तला दी थी कि किले का महल्ले वकू क्या है और गिरदोपेश के अहवालो कवायफ क्या है। सुल्तान अय्यूबी ने चंद दस्ते उस तरफ भेज दिए जिधर से मदद वगैरह आने की तवक्को थी। उन्होंने अपनी रसद हम्माद के किले में जमा कर ली और रसद आगे ले जाने के लिए रास्ते को कई गश्ती पार्टियों और छापामारों के जरिए महफूज कर लिया। उनके साथ हम्माद का एक दस्ता भी था। सुल्तान अय्यूबी की कोशिश ये थी कि हलब तक उनके हमले की खबर न पहुंचे ताकि वो दुश्मन को बेखबरी में जा लें। उन्होंने इसका इंतजाम कर दिया था। अपने आदमी हलब के रास्ते पर फैला दिए थे जिनके लिए हुक्म यह था कि वो किसी के भागे हुए फौजी को या किसी ऐसे गैर फौजी को जिसे ये मालूम हो कि हमला शुरू हो चुका है रोक लें। रात गहरी हो चुकी थी। कलादार और उसके कमांडर एक वसी कमरे में शराब से दिल बहला रहे थे। उन्होंने 2 नाचने वालियां बुला रखी थीं। कमरे में तबलो सारंग और रक्स सुरूद का पुररौनक हंगामा बपा था। सिपाही बेफिक्री की नींद सो गए थे और जो ड्यूटी पर थे वो सर्दी से बचने के लिए किसी न किसी औट में खड़े थे। रात यख थी। कमांडरों ने सबको बता रखा था कि सर्दियों के मौसम में जंग का कोई खतरा नहीं। हम इसीलिए नूरुद्दीन जंगी के मरने की दुआएं करते थे कि इसी दुनिया में जन्नत देख लें। कलादार ने शराब का प्याला ऊपर करके कहा, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी आया है, खुदा उसे भी जल्दी उठा लेगा। उसे हम उठाएंगे, एक कमांडर ने कहा। जरा मौसम खुल जाने दो। किले की दीवार पर खड़े संतरी ने अपने साथी से कहा, वो देखो आग जल रही है। जलने दो, उसके साथी ने कहा, कोई काफिला होगा। इतने में आग के 3-4 गोले हवा में बुलंद हुए जो किले की तरफ आए और उन दोनों संतरियों के ऊपर गिरकर किले के अंदर जा गिरे। उनके पीछे और गोले आए। ये शोलों के गोले थे। फिर कई और गोले आए। उनमें से कुछ सामान पर पड़े और आग लग गई। नकारे और घड़ियाल बज उठे। कलादार की महफिल में उधम बपा हो गया। सब दौड़ते किले की दीवार पर गए। उन पर तीरों का मीम बरसने लगा। दरवाजे के संतरियों ने शोर बपा कर दिया कि दरवाजा जल रहा है। सुल्तान अय्यूबी के हमला आवर दस्ते ने दरवाजे पर आतिशगीर मादा फेंककर आग लगा दी। चीख चिल्लाकर किले के अंदर की फौज को बेदार किया गया। किले से भी मुजाहिमत शुरू हो गई, लेकिन बाहर से इतने तीर आ रहे थे कि सर उठाना महाल हो रहा था। सुल्तान अय्यूबी की मिंजनीकों ने किले को जहन्नम बना दिया था। किले के कमानदार चिल्ला चिल्ला कर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। सिपाही अंधाधुंध तीर चला रहे थे। हथियार डाल दो, सुल्तान अय्यूबी की तरफ से कोई ललकार रहा था। हथियार डाल दो, तुम्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती, जाने बचाओ। ये ऐलान भी किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे हथियार डाल दो, किसी को जंगी कैदी नहीं बनाया जाएगा। अतात कबूल कर लो,
ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ۔ رات بھر اعلان ہوتے رہے اور تیروں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا۔ صبح کی روشنی پھیلی تو قلعہ دار نے باہر کا منظر اور قلعے کی دیوار پر اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر سفید جھنڈا چڑھانے کا حکم دے دیا۔ یہ قلعہ بھی سر کر لیا گیا۔ قلعہ دار اور کمانداروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی قلعے میں گئے اور کمانڈروں سے اتنا ہی کہا، خدا تمہیں معاف کرے، اور حکم دیا کہ ان سب کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ دمشق بھیج دیا جائے۔ سلطان ایوبی انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی وفاداری ابھی مشکوک تھی۔ اس قلعے میں اسلحہ اور رسد کا خاصا ذخیرہ تھا۔ وہاں شراب بھی تھی اور ناچنے والیاں بھی۔ شراب باہر انڈیل دی گئی اور ناچنے والیوں کو بھی ان کے آدمیوں کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے حمص کے قلعے کو دوسرا اڈا بنا لیا اور حماد کے قلعے کا ایک دستہ وہاں لگا دیا۔ اگلا قلعہ حلب کا تھا جو حلب شہر سے ذرا ہی دور تھا۔ وہاں بھی وہی ہوا جو حمص میں ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کا حملہ ناگہانی تھا۔ انہوں نے قلعے والوں کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ ان کے سپاہیوں کا مورال 2 قلعے سر کر لینے سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ انہوں نے حلب کا قلعہ بھی سر کر لیا اور اس کے دستوں کو کمانڈروں سمیت دمشق بھیج دیا گیا، مگر اس مرحلے پر آ کر رازداری ختم ہو گئی۔ ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں میں سے کوئی فرار ہو گیا یا کسی اور نے حلب اطلاع دے دی کہ سلطان ایوبی نے حماد، حمص اور حلب کے قلعے لے لیے ہیں اور وہ حلب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی رازداری والا حربہ بیکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے پیش قدمی کی رفتار بھی ختم کر دی، جس کی وجہ یہ تھی کہ جو دستے حمص اور حلب کے قلعوں کو محاصرے میں لے کر راتوں کو لڑے تھے، انہیں آرام کے لیے پیچھے بھیجنا اور ان کی جگہ تازہ دم دستے آگے لانا ضروری تھا۔ انہیں اب فوج کو بدلی ہوئی ترتیب میں آگے بڑھانا تھا، کیونکہ حلب شہر کی لڑائی قلعے کے محاصرے سے مختلف تھی۔ نئی ترتیب میں بھی کچھ وقت لگ گیا۔ سلطان ایوبی بہت محتاط تھے کیونکہ اصل لڑائی تو اب آ رہی تھی اور صلیبی فوج کے آنے کا امکان بھی تھا۔ حلب اطلاع جلدی پہنچ گئی تھی۔ صلیبی مشیر وہاں موجود تھے۔ پہلے تو وہ اس پر حیران ہوئے کہ سلطان ایوبی نے سردیوں میں حملہ کیا ہے، پھر وہ خوش ہوئے کہ ان کی فوج صحرائی جنگوں کی عادی ہے، وہ ان چٹانوں علاقوں میں نہیں لڑ سکے گی۔ انہیں یہ احساس تھا کہ حلب کی فوج بھی اس علاقے میں نہیں لڑ سکے گی۔ انہوں نے 2 ترکیبیں سوچی، ایک یہ کہ سلطان ایوبی کو اپنی پسند کے میدان میں لڑائیں، اور دوسری یہ کہ یہاں صلیبیوں کی وہ فوج لائی جائے جو یورپ سے آئی ہے۔ ریمانڈ کی فوج میں ایسے سپاہیوں کی اکثریت تھی۔ چنانچہ فوری طور پر ریمانڈ کو تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اطلاع بھیج دی گئی کہ سلطان ایوبی حلب کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے عقب سے گھیرے میں لیا جائے۔ وقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے محاصرے میں زیادہ سے زیادہ دیر تک الجھائے رکھا جائے تاکہ ریمانڈ کو اپنی فوج لانے کے لیے وقت مل جائے۔ صلیبی مشیروں نے رازداری پر پوری توجہ دی۔ انہیں معلوم تھا کہ شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوس موجود ہیں، چنانچہ انہوں نے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ فوراً اعلان کر دیا گیا کہ شہر سے باہر کوئی نہیں نکلے گا، اسے خبردار کیے بغیر تیر مار دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسجدوں میں اعلان کیا گیا کہ سلطان ایوبی جنگی طاقت اور بادشاہی کے نشے میں حملہ آور ہوا ہے۔ صلیبی ذہنی تخریب کاری کے ماہر تھے۔ انہوں نے پروپیگنڈے کی نئی مہم چلا دی۔ گھر گھر، گلی گلی، مسجد مسجد اس قسم کی افواہیں پھیلا دیں کہ سلطان ایوبی کی فوج جس شہر کو فتح کرتی ہے وہاں کی تمام لڑکیوں کو جمع کر کے آبرو ریزی کرتی ہے، شہر کو لوٹ کر آگ لگا دیتی ہے، اور یہ بھی کہ سلطان ایوبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ نیا مذہب لا رہا ہے جو کفر ہے۔ ایسی بہت سی افواہیں پھیلا دی گئیں۔ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا عمل تو 6 مہینوں سے جاری تھا۔ لوگوں میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی جنون پیدا کر دیا گیا تھا۔ آخر کار ان تازہ افواہوں نے لوگوں کو آگ بگولا کر دیا اور وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کی ناکہ بندی نے سلطان ایوبی کے جاسوسوں کو بیکار کر دیا۔ انہوں نے شہر کے باشندوں میں جو قہر اور غضب دیکھا تھا اس کے سامنے بھی وہ بے بس ہو گئے تھے۔ ایک جاسوس شہر سے نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ وہ سلطان ایوبی کو اطلاع دینا چاہتا تھا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے اور وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر نہ آئیں۔ جاسوس نے سرپٹ گھوڑا بگایا مگر 2 تیروں نے اسے گرا دیا۔ جاسوسوں کے کمانڈر نے جو عالم کے روپ میں تھا شہریوں میں صلیبی پروپیگنڈے کے خلاف مہم چلائی، مگر اس کے آدمیوں نے جہاں بھی بات کی منہ کی کھائی۔ اصولے نے صلیبی مشیروں کے مشورے پر والی موصل سیف الدین کو بھی اطلاع بھیج دی کہ مدد کے لیے آئے۔ حسن بن صباح کے فدائیوں کے پیر و مرشد شیخ سنان کو بھی اطلاع بھیجی گئی کہ وہ جو اجرت مانگے گا اسے دی جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرا دے، خواہ اس کے کتنے ہی آدمی کیوں نہ مارے جائیں۔ شیخ سنان کا ایک حملہ ناکام ہو چکا تھا جو اس نے صلاح الدین ایوبی کے ایک محافظ پر نشہ طاری کر کے اس سے کرایا تھا۔
اب اس نے ان فدائیوں کو بلایا جو زندگی اور موت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ برائے نام انسان تھے، مر جانا اور کسی کو مار دینا ان کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا۔ ان میں مفرور قاتل بھی تھے۔ شیخ سنان نے انہیں کہا کہ انہیں منہ مانگی اجرت ملے گی، وہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیں۔ ان میں سے 9 آدمی تیار ہو گئے۔ الصالح کے حامیوں میں سب سے زیادہ کینہ پرور اور شیطان فطرت آدمی گمگشتگین تھا، جسے گورنر کا درجہ حاصل تھا۔ وہ بظاہر سلطان ایوبی کے خلاف تھا، مگر وہ دوست کسی کا بھی نہیں تھا۔ الصالح کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کی حمایت کی اور صلیبیوں کے ساتھ دوستی کا اظہار اس طرح کیا کہ اس کے قلعے میں بہت سی صلیبی قیدی تھے، ان سب کو رہا کرا دیا۔ اب حلب کی اس سے اطلاع پر کہ سلطان ایوبی کی فوج آ گئی ہے، اس نے اپنی فوج بھیج دی اور خود بھی لڑنے کا وعدہ کیا۔ یہ ایک طوفان تھا جو سلطان ایوبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے زیادہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کی نفری تھوڑی تھی، اور اب ان کے جاسوس بیکار ہو جانے کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ دشمن کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ حلب والوں کو بھی بے خبری میں جا لیں گے، تاہم وہ معمولی قسم کے جنگجو نہیں تھے۔ انہوں نے عقب اور پہلوؤں کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ انہوں نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے دیکھ بھال کے دستے آگے چلے گئے۔ آگے علاقہ چٹانی، پتھریلا اور نشیب و فراز کا تھا، اور راستے میں ایک درمیانہ سا دریا بھی تھا۔ جنوری 1175 عیسوی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سردی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سلطان ایوبی نے فوج کی 1/4 نفری حملے کے لیے منتخب کی۔ محفوظہ میں انہوں نے زیادہ دستے رکھے تھے۔ انہوں نے جب پیش قدمی کی تو دیکھ بھال کرنے والے دستوں نے اطلاع دی کہ دریا کے اس طرف ایک وسیع و عریض نشیب ہے، وہاں دشمن کی فوج تیاری کی حالت میں موجود ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے دریا عبور کیا جا سکتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں دریا میں پانی گہرا نہیں تھا۔ اس مقام پر پاٹ پھیل جانے سے پانی اور بھی کم تھا۔ گھوڑے اور انسان آسانی سے گزر سکتے تھے۔ یہیں دشمن نے اپنی فوج پھیلا رکھی تھی۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا تھا کہ رات کو اس فوج کے چند ایک سنتری بیدار ہوتے ہیں اور دن کے دوران گشتی پارٹیاں ہر طرف گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ اس اطلاع سے شک ہوا کہ حلب والوں کو ان کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ انہیں بے خبری میں نہیں لے سکیں گے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے اس مقام سے دور کے علاقے میں اپنے آدمی بھیجے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ دریا کسی اور جگہ سے عبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نشیب میں دشمن کی فوج کو دھوکہ دے کر حملہ اور پیش قدمی اسی طرف سے ہوگی۔ انہوں نے اسی رات چھاپا مار روانہ کر دیے۔ ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں سے 5-6 میل دور تھا۔ دریا کے کنارے دشمن کی جو فوج تھی وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ اتنی یخبستہ راتوں کو حملہ نہیں ہو سکتا۔ نصف شب کے قریب سپاہی خیموں میں دب کے پڑے تھے۔ کمانڈر بے خبر سو رہے تھے، صرف سنتری جاگ رہے تھے۔ ایک سنتری سردی میں ٹھٹرا کھڑا تھا۔ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن دبوچ لی، کسی اور نے اسے اٹھا لیا۔ یہ سلطان ایوبی کے 2 چھاپا مار تھے۔ وہ سنتری کو اٹھا کر لے آئے اور اس سے پوچھا کہ گھوڑے کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے سینے پر 2 تلواروں کی نوکیں رکھی ہوئی تھیں۔ سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے سپاہی ہیں۔ اس نے ان سے التجا کی کہ میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، یہ بادشاہوں کے جھگڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خون کیوں بہائیں؟ اس نے بتایا کہ گھوڑے ایک جگہ نہیں بندھے ہوئے، چونکہ فوج تیاری کی حالت میں ہے، اس لیے گھوڑے سواروں کے خیموں کے ساتھ 2-2 3-3 کر کے بندھے ہوئے ہیں۔ چھاپا مار اسے اس کے کیمپ کے قریب لے گئے اور پوچھا کہ دستوں کے کمانڈر کہاں کہاں ہیں۔ اس نے اندازہ کر کے ان کے خیموں کی سمتیں بتا دیں۔ اسے ساتھ ہی پیچھے لے آئے اور اسے کہا کہ یہاں کھڑے رہو اور تماشا دیکھو۔ وہاں چھوٹے سائز کی ایک منجنیق رکھی تھی، اس میں چھاپا ماروں نے ایک ہانڈی سی رکھی۔ 4 آدمیوں نے اسے پیچھے کھینچا اور چھوڑ دیا۔ ہانڈی غلیلے کی طرح اڑ گئی۔ دوسری ہانڈی کسی اور طرف پھینکی گئی، پھر 2 اور پھینکی گئی۔ یہ سب دشمن کے کیمپ میں گری۔ سنتریوں نے کون ہے کی صدائیں لگائیں۔ کہیں سے جلتے ہوئے فیتوں والے تیر آئے جو زمین پر لگے۔ ہانڈیاں وہیں گر کر ٹوٹی تھیں۔ ان کے اندر سے سیال مادہ نکل کر بکھر گیا تھا۔ یہ آتش گیر تھا۔ تیروں کے فیتوں نے اسے آگ لگا دی۔ دونوں خیموں کو بھی آگ لگ گئی۔ زمین شعلے اگل رہی تھی۔ کیمپ میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے رسیاں توڑانے لگے۔ سپاہی اٹھ کر ادھر ادھر دوڑے تو چھاپا ماروں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ خیمہ گاہ 1 میل سے زیادہ لمبے چوڑے علاقے میں تھی۔ بیشتر اس کے کمانڈر جوابی کارروائی کرتے، چھاپا مار تباہی مچا کر غائب ہو چکے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।